بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ الہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تم ڈر جاتے ہو دیکھ کر ڈراؤنی فلمیں، کبھی پڑھو قرآن میں قیامت کا سما، خوف سے کھڑے ہو جائیں گے رونگٹے تمہارے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، وہ بدنصیب شخص جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے ہی آ جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا، ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بد دعا کے مقام پر دعا دینا فقیری ہے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی نا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، اسلام میں وہ عبادت ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے ہی دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ تم چاہتے ہو مگر اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہو، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ شروع میں رو کر چلا کر اپنا غم کم ہونے پہ خاموش ہو جانے کو تو صبر نہیں کہتے ہیں۔ رو رو کر تو سبھی ایک دن خاموش ہو جاتے ہیں۔ صبر تو تب ہوتا ہے جب اسی وقت چوٹ لگی ہو لیکن آپ کی زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلے۔ صبر مشکل ہوتا ہے، درد کو سہنا پڑتا ہے، کچھ کہے بغیر، روئے بغیر، اسی لیے تو اس کا اجر بھی بڑا ہے۔